کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القدس انبیائی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کا ذکر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی ہوا ہے قرآن میں، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل کی یا سورہ اسراء کی ابتدائی آیات، اور قرآن میں جا بجا انبیائی سرزمین کے طور پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ ارض التی بارکنا فیہا للعالمین، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایسی سرزمین ہے جس پر اللہ نے بہت سے انبیاء کرام بھیجے، اور پھر مسجد اقصیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعہ معراج سے جو کنیکشن ہے، جس طرح سے اس کو ایک حرم کا درجہ حاصل ہے، تو اس کی جو امپورٹنس ہے روحانی طور پر اور مسلمانوں کے لیے مذہبی طور پر، وہ انڈسکرائبیبل ہے اپنے آپ میں۔ اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قلب مومن سے، قلب مسلم سے اس کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، ایک المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے کہ انسانوں کو تکلیف تو اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے جوتے میں کوئی کنکر آ جائے اور وہ اس کو ہٹائے بغیر نہیں مانتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ لیکن قلب عرب میں اسرائیل کا خنجر جو ہے وہ 75 سال سے گڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس خنجر کو نکال پھینکنے کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی فکر، کوئی پلاننگ یا کوئی اس طرح کی منصوبہ بندی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اس کو امت کی بے حسی بھی کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے، اور امت کی بے بسی بھی کہہ سکتے ہیں، جس اینگل سے بھی ہم اس کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تناظر میں رمضان مبارک میں جب جمعہ کے دن آخری عشرے میں یوم القدس منایا جاتا ہے، تو اس کی اہمیت کانشیسنس کے لیے اور مسلمانوں کے شعور کی بیداری کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے جائزہ اور خود احتسابی کہ یہ جو بڑی ذمہ داری ہے مسجد اقصیٰ کی پاسبانی، اس کے حوالے سے ہمارا اپنا رول اور ہمارا اپنا کردار بحیثیت امت مسلمہ کیا ہے، اور دوسرا اس عزم حوصلے کی تجدید اور اس عزم کو دوبارہ راسخ کرنا کہ یہ جو ہمارا فریضہ ہے، اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے، وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے، ایک جسد واحد سے کمپیئر کیا ہے، جس کے ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی اس درد کی کسک کو، اس چوٹ کو محسوس کرتا ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس درد کو، اس چوٹ کو، اس کسک کو، اس ذمہ داری کو ہم سب محسوس کریں، اور اس کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم جو ہے وہ دوبارہ اپنے اندر تازہ کریں۔ تو یہ یوم القدس کے کچھ مقاصد ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے بہتر انداز میں اس دن سے بھرپور استفادے کے لیے جو 4 چیزیں ہونی چاہیے، ان 4 چیزوں پر آج ہم اپنی گفتگو کو مرکوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تاریخ سے واقفیت ہے کہ اس ارض فلسطین کی، اس پورے قضیے کی، اس مسئلے کی، اور یہ جو پورا جنگ و جدال کا ماحول ہے، اس کی جو تاریخ رہی ہے، اس کا جو ماضی رہا ہے، اس سے واقفیت ازبس ضروری ہے، اور یہ واقفیت حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ایک امانت بھی ہے جسے ہمیں نئی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ تو نمبر 1 یہ کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے اس دن کو اس حوالے سے یوٹیلائز کرنے کی اور یوز کرنے کی، اور ایک بہانہ بنا لینے کی کہ وہ چیزیں، وہ یادیں، وہ تاریخیں ایک بار پھر تازہ ہو جائیں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ سے محروم ہو جاتی ہے اسے گمراہ کرنا اور اسے زوال کے دریا میں، زوال کے خندق میں دھکیل دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے آگاہ ہوں اور واقف ہوں۔ دوسری چیز کہ جو تاریخی حقائق ہم جانیں، ہم واقف ہوں، اور مسئلے کی جو حقیقت ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے،
اس حقیقت کا ہم ابلاغ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دنیا میں ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ انڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنے کریئر میں، اپنی جاب میں مگن ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مختلف قسم کے پروپیگنڈوں کے ذریعے بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ان کے ایلیوژنس سے نکالنا، ان کے مسکنسیپشنز کو دور کرنا، پروپیگنڈے کے جو اثرات ان پر ہوئے ہیں اس سے ان کو باہر نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ تاریخی حقائق اور مسئلے کی حقیقت سے دوسروں کو واقف کرانا، یہ ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آج کے اس دن کا، یوم القدس کا، ایک یوٹیلائزیشن یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے اس بحث کو ہم تازہ کریں اور لوگوں کے سامنے حقائق کو لائیں، کیونکہ لوگ حقائق سے بے خبر ہیں، اور اس بے خبری کی وجہ سے وہ جو ایکسپلائٹیٹو ایجنڈا ہے، کولونیل اور امپیریل ایجنڈا، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ اس مسئلے کے حل میں ہمارا اپنا ذاتی کردار کیا ہو سکتا ہے، اجتماعی کردار بھی اور انفرادی کردار بھی، ہم میں سے ایک ایک کا کیا رول اس میں ممکن ہے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ فاصلوں کی دوری کی وجہ سے یا کسی اور قسم کی بے حسی کی وجہ سے ہم ایسے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں خود کو کہ لگتا ہے کہ ذمہ داری تو دوسروں کی ہے، ذمہ داری تو قائدین کی ہے، ذمہ داری تو اس علاقے کے رہنے والوں کی ہے، ذمہ داری تو بادشاہوں کی ہے، ذمہ داری تو فلاں اور فلاں کی ہے، میری ذمہ داری جو ہے اس کے تعین کی نوبت نہیں آ پاتی۔ تو آج کے دن اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جسد واحد کہا ہے تو وہ عضو جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمارا اپنا کردار کیا ہو سکتا ہے، اس کردار کو متعین کرنا اور اس کردار کے حوالے سے جو ہمارا رول ہے اس کو پلے کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور اس سلسلے میں اگر کوئی انکنوینئنس ہے تو اس انکنوینئنس کو جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو آمادہ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ رول ماڈل کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو ایسے میں جو فلسطین کی پوری جد و جہد ہے، جو پورا جہاد فلسطین ہے، اس سے ہمارے لیے اور ہماری اپنی زندگی کے لیے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک عظیمت کی تاریخ وہاں پر مرتب کی جا رہی ہے جس کا آئے دن مشاہدہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس تاریخ سے جو لکھی جا رہی ہے حال میں، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ میں، اپنے سماج میں بدلاؤ، تبدیلی اور انقلاب کی مختلف بنیادیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس اسوے سے، اس رول ماڈل سے، ان قربانیوں سے، اس جد و جہد سے ہمارے لیے سیکھنے کے بھی بہت اسباق ہیں۔ تو کئی مرتبہ گفتگو میں یہ اینگل مس ہو جاتا ہے کہ وہ جو ایگزامپلس وہاں پر پیش ہو رہے ہیں اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں حریص ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم کیسے مختلف قسم کے لیسنس ڈرا کر سکتے ہیں ہر چیز سے، اور وہ جو اتنی بڑی عظیمت کا معاملہ وہاں پر ہو رہا ہے، وہ جو داستان شجاعت وہاں پر لکھی جا رہی ہے، اس سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، اس معاملے میں ہمیں بالکل ایک حریص شخص کی طرح اس سے ہمیں رجوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر ہم لوگ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آتے ہیں پہلی چیز پر، تاریخ سے واقفیت۔ یقیناً یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ فلسطین کی اور اس جو جد و جہد ہے اور جو پورا اسٹرگل ہے اس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھ دی جائے۔ اس موضوع پر تو بہت مختلف قسم کی کتابوں کا اور دیگر سورسز کا مطالعہ کرنا زیادہ مفید ہوگا۔ البتہ کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ فلسطین کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری داستان شجاعت، داستان عظیمت، داستان شہادت، داستان ایمان و جہاد و قربانی نظر آتی ہے، لیکن اس داستان میں صہیونی سازشیں بھی شامل ہیں، اس داستان میں صہیونی عیاریاں، مکاریاں بھی شامل ہیں، اس میں اسرائیلی دھوکے، جھوٹ، وعدہ خلافیاں، چال بازیاں، حقوق انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں، دہشت گردی اور قتل عام، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں۔ جب ہم اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ صہیونیوں کے لیے، زائنسٹ جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ نہ تو حق کا مسئلہ ہے، یعنی فلسطین کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ، نہ ان کے حق کا مسئلہ ہے، نہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ صاف سیاسی مسئلہ ہے۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ ہم اگر ورلڈ زائنسٹ کانگریس یا اس طرح کی رودادوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یورپ میں اور دیگر ممالک میں اپنے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر جب وہ اپنے نیشنل ہوم کے لیے بحث کر رہے تھے،
تو انہوں نے ارجنٹینا پر ووٹنگ کی تھی، انہوں نے گھانا کے لیے ووٹنگ کی تھی، انہوں نے ساؤتھ امریکہ کے نہ جانے کن کن علاقوں کے لیے ووٹنگ کی تھی، اور آخرکار مختلف مذہبی اور دیگر ریزنز سے کہ لوگ کنونس ہو جائیں گے اس پر، وہ فلسطین پر راضی ہوئے تھے۔ اگر مسئلہ مذہبی ہوتا تو پھر ووٹ کے ذریعے وہ طے نہیں ہوتا، بلکہ پہلے دن سے یہ بات طے ہوتی کہ یہاں پر ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، لیکن یہ مسئلہ خالص سیاسی مسئلہ تھا۔ تو یہ سب باتیں ہم کب جانیں گے؟ جب ہم تاریخ سے واقف ہوں گے، اور جب ہم تاریخ کو پڑھیں گے اور تاریخ سے واقف ہوں گے تو یہ جانیں گے کہ فلسطینیوں کے لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ ان کے جائز حق کا بھی مسئلہ ہے، اور عالم اسلام کے لیے یہ ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے۔ جب ہم اس تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمارے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رول ماڈل جو ہے وہ آئے گا، جو شاندار فتح، جو غیر خونی فتح ان کو فلسطین پر اور قدس پر نصیب ہوئی تھی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جس عاجزانہ داخلے کے ساتھ وہ فاتح جو ہے وہ داخل ہوا تھا، اور جس عاجزانہ داخلے پر اس شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی گئی تھی بغیر لڑے بھیڑے، وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا کہ فلسطین کی پوری خونی تاریخ میں ویسا منظر جو ہے وہ تاریخ نے اور فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ فلسطین کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسے رول ماڈل نظر آئیں گے، جو مختلف قسم کے قتل عام کے بیچ میں ایک امن و امان کی ایک شمع کے طور پر نظر آتے ہیں، کہ فلسطین پر جب جب کوئی بیرونی طاقت، عیسائی طاقت، کروسیڈرز اور دیگر لوگوں نے غلبہ حاصل کیا تو پورے شہر میں کوہرام مچا دیا اور ہر طرف قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ لیکن وہیں پر صلاح الدین ایوبی جب فتح یاب ہوتے ہیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی قتل عام نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے دور کو جاری کیا، ایک ایسے دور کی شروعات کی، بلکہ کنٹینیو کیا جو خلفائے راشدین کے بعد کے دور سے لے کر اس کو کنٹینویشن نصیب کیا، جہاں پر مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی ان کے مذہبی حقوق حاصل تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر جس کو آج بھی جو انصاف پسند یہودی ہیں وہ اس امن و امان کے زمانے کو خود اپنے گولڈن ایج سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہودیوں کا بھی جو امن و امان والا زمانہ ہے اور ان کا بھی جو گولڈن ایج ہے وہ زمانہ ہے جب مسلمان جو ہیں وہ حکومت کر رہے تھے اور ان کا عہد حکومت تھا۔ تو یہ سب جب ہم تاریخ میں پڑھیں گے تو ہم ایک بہت بڑے سوال کا، بہت بڑے مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے، اور وہ بہت بڑا سوال اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈل کا کرائسس ہے۔ ہماری نئی نسلیں بالخصوص انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے رول ماڈل نہیں ہیں، اور جب رول ماڈل کا یہ کرائسس پیدا ہوتا ہے تو وہ خالی نہیں رہتا، دماغ میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل آئے گا۔ تو آپ کے رول ماڈل اگر حضرت عمر فاروق نہیں ہیں، آپ کے رول ماڈل اگر صلاح الدین ایوبی نہیں ہیں، تو یقیناً انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے، یوٹیوب دیکھتے دیکھتے اور آج کی نیوز دیکھتے دیکھتے آپ کے رول ماڈل وہ بنیں گے جن کی صلاحیت صرف اتنی ہے کہ وہ چمڑے کے ایک گولے کو لکڑی کے ایک ڈنڈے سے رسی کے باہر بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کرکٹر کہلاتے ہیں، یا وہ کیمرے کے سامنے رونے دھونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہنسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ناچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایکٹر کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایکٹر اور کرکٹر جن کے رول ماڈل ہوں گے وہ کیسے تاریخ بنائیں گے، کیسے تاریخ رقم کریں گے، کیسے دنیا پر اپنے اثرات چھوڑیں گے اور کیسے دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو یہ رول ماڈل کرائسس جو ہے یہ دور صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور اپنی تاریخ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بڑا تعجب ہوگا کہ یہودیوں پر ظلم و ستم کی، ان پر ہولوکاسٹ کی اور بہت سارے باتیں کہی جاتی ہیں، اور ان میں وہ باتیں سچ بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سچ ایک اینگل سے یا آدھے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو تاریخ پڑھنے والا یہ جانے گا، تاریخ سے واقفیت رکھنے والا یہ جانے گا کہ ان پر جو ظلم ہوا ہے وہ جرمنی میں ہوا ہے، ان پر جو ظلم ہوا ہے وہ یورپ میں ہوا ہے، ان پر جو ظلم ہوا ہے وہ افریقہ میں ہوا، امریکہ میں ہوا ہے، ان پر جو ظلم ہوا ہے وہ روس میں ہوا ہے۔ تو ان کے ظلم کا مداوع ان کو فلسطین میں کیوں گھر دے کر کیا جا رہا ہے جہاں پر پہلے سے لوگ آباد ہیں؟ جو تاریخ سے واقف ہیں وہ ان کے سامنے یہ متھ اور مسکنسیپشنز نہیں کام کریں گے کہ فلسطین جو ہے وہ چٹیل میدان تھا، ایک صحرا تھا، ایک خالی زمین تھی جو یہودیوں کو دی جا رہی ہے، لیکن عرب جو ہیں وہ ایسے تعصب پرست ہیں کہ وہ ان کو وہ زمین دینے سے انکاری ہیں۔ ایک تاریخ کا طالب علم جانے گا کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین سویلائزیشن جو ہے ایک طرح سے کنٹینویشن میں جو چلا آ رہا ہے وہ فلسطین ہے، اور وہاں کے رہنے والے وہاں کے اصل باشندے ہیں۔ تو یہ کہ جب ہم تاریخ سے واقف ہوں گے تو یہ جو مسکنسیپشنز کے، یہ جو پروپیگنڈے کے مختلف قسم کے ہتھیار ہیں وہ ہم پر اپنا اثر کرنا بند کر دیں گے۔ یہ تاریخ ہم پڑھیں گے تو ہمیں 1917 کا بیلفور ڈکلیریشن نظر آئے گا،
1920 سے 1948 تک جو برطانیہ کا انتداب تھا، مینڈیٹ تھا، وہ نظر آئے گا، اور ہم یہ جانیں گے کہ فلسطین کی جو تاریخ ہے وہ 7 اکتوبر 2023 سے نہیں شروع ہوتی جیسا کہ میڈیا باور کرانا چاہتا ہے، بلکہ یہ ایک صدیوں سے، کم از کم 100 سال سے چلا آنے والا ظلم ہے، اور اس کے پیچھے تقریباً 150 سال پہلے سے زائنزم کی پوری پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سارے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس تاریخ سے واقفیت رکھنے والا یہ جاننے گا کہ فلسطینیوں نے سب سے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائے، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے ان یہودیوں کی میزبانی کی جو مختلف علاقوں سے ظلم و ستم کا شکار ہو کر آ رہے تھے، انہیں گھر دیا، انہیں باغات دیے، انہیں بالکل ایک اچھے مہمان کی طرح رکھا۔ اور پھر جب سپر پاور برطانیہ کی سرکردگی میں یہودیوں نے مختلف قسم کے ظلم و ستم کی شروعات کی، تو فلسطینیوں نے پرامن احتجاجات کیے، لیکن جب ان پرامن احتجاجات کو گولیوں سے میٹ کیا گیا، جب اس کے جواب میں قتال عام ہوا، تب جا کر آخر میں وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو 1936 سے 1939 کے درمیان کی جو بغاوتیں ہیں وہ پھر ہمیں نظر آئیں گی، جہاں سے اس ہتھیار والی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 1947 میں جو پارٹیشن پلان تھا وہ کتنا باعث تھا اپنے آپ میں۔ جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ 1948 میں نکبہ کتنی بڑی ٹریجڈی تھی فلسطین کے لیے، جہاں پر اسرائیل نے اپنے قیام کا اور اپنی آزادی کا اعلان کیا، اور 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس ہونا پڑا۔ جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو ہم 1967 کی 6 ڈے وار کے بارے میں جانیں گے۔ جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو 1993 کے اوسلو ایکارڈز کے بارے میں جانیں گے۔ اس تاریخ میں صرف ایسی باتیں ہی نہیں ہیں جس پر شرمندہ ہوا جائے، جن باتوں میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، بلکہ اس میں 1948 میں اخوان کی پامردی کی داستانیں بھی ہیں۔ اس میں 1973 میں شاہ فیصل نے جس طرح سے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، وہ داستان بھی شامل ہے۔ اس میں 1987 سے 93 کی پہلی انتفاضہ اور 2000 سے 2005 کی دوسری انتفاضہ بھی شامل ہے، اور اس میں حرکت المقاومت الاسلامی کے قیام اور غزہ کی داستان عظیمت بھی شامل ہے۔ کل ملا کر بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو پروپیگنڈے اور حقیقت کا فرق سمجھیں گے، مسکنسیپشنز کے میزائلوں سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھ سکیں گے، خود اعتمادی ہم میں پیدا ہوگی اپنی روشن تاریخ پر، اور احساس کمتری سے ہم بچ سکیں گے، اور ملت کے جست واحد ہونے کا احساس اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن میں 2 سورسز کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر محسن صالح کی ایک کتاب ہسٹری آف پیلسٹائن ہے، جو بہت مختصر انداز میں ساری تاریخ کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس کا مطالعہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ اسی طرح ڈاکٹر فیروز عثمان کی شیٹرنگ زائنسٹ متس ایک بہت اچھی، بہت آسان سی کتاب ہے، جس میں 100 جو مسکنسیپشنز پھیلائے جاتے ہیں ویسٹرن میڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کی حکومتوں کی طرف سے، ان کو کس طرح سے بدلائل رد کیا جا سکتا ہے اور ان کی حقیقت کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، اس پر انہوں نے کانسنٹریٹ کیا ہے۔ ان کتابوں کے مطالعے کی سکت اگر ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم مولانا مودودی کا ایک مختصر سا مضمون سانحہ مسجد اقصیٰ کے نام سے جو الگ سے چھپ گیا ہے، اس کا مطالعہ ہم لوگوں کو کم سے کم کر لینا چاہیے۔ تو یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے، اور اگر ہم تاریخ سے واقفیت حاصل کریں گے تو بہت سے مسائل کا حل ہوگا، پروپیگنڈے سے ہم واقف ہوں گے، مسکنسیپشنز کو دور کر سکیں گے، ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور احساس کمتری سے ہماری نئی نسلیں محفوظ ہوں گی۔ دوسری ذمہ داری بڑی مختصر انداز میں ابلاغ حقیقت ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ تو اس تاریخ سے واقف ہونے کے بعد، مسئلے کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد، ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ اس حقیقت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقتیں اور یہ تاریخی واقعات جو پہنچنے چاہیے وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں اور اسکولوں میں جو بچے ہیں ان تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نئی نسل ہے جو جیسا کہ ذکر ہوا کہ رول ماڈل کرائسس کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے بد نصیب ہیں جو موبائل کے اور انٹرنیٹ کے اور سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں گہرے مطالعے سے ان کا شغف جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اور اسکولوں کے نصاب انہیں حقیقت نہیں بتاتے ہیں۔ تو یہ نسل جو ہے وہ یتیم ہے تاریخ کے معاملے میں، یہ نسل یتیم ہے مطالعے کے معاملے میں، یہ نسل یتیم ہے گہری نظر کے معاملے میں۔ تو یہ گہری نظر، یہ مطالعہ اور یہ تاریخ اپنے بڑوں سے اس کو ملنی چاہیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ واقعات، یہ حقائق، یہ پروپیگنڈے کا رد جو ہے وہ ہماری طرف سے ان کو ملے۔ اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست و احباب، جہاں تک ہم ہو سکے ان حقائق کو ہمیں پروپیگیٹ کرنے کی اور بتانے کی، سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی آفس میں، اپنی کلاسز میں جو ہمارے غیر مسلم دوست بھی ہوں،
تو وہ جو مختلف قسم کے پروپیگنڈے کا شکار رہتے ہیں، اور ایک عجیب طرح کا سوشل میڈیا پر اتحاد ہو گیا ہے ہندوتوا جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان کا، زائنسٹ جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان سے، تو اس پروپیگنڈے کا شکار جو لوگ ہیں ان کے سامنے حقائق کو آنا چاہیے، صحیح لٹریچر اور صحیح سورسز ان کے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ اسی طرح ابلاغ حقیقت میں ایک اہم رول سوشل میڈیا کے ذریعے پلے کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں اس پر بھی حقائق کو آشکارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ مسئلے کے حل میں ہمارا کردار کیا ہے، جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اس میں سے دو باتیں تو ہو ہی گئیں کہ ہم تاریخ سے اور حالات سے صحیح واقفیت حاصل کریں اور مسئلے کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرائیں، یعنی ابلاغ حقیقت کا کام کریں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے مظلوم مسلمان ہوں، مجاہدین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے ان کو یاد رکھیں۔ یہ کچھ نہیں تو کم از کم یہ کام جو ہے وہ ان کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ اس طور پر ہم اس جد و جہد سے کسی نہ کسی لیول پر کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کی کسی نہ کسی طور پر اگر مادی مدد کی جا سکے تو اس مدد سے ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں اگر اس کے مواقع کم ہیں، ایسے ریلائبل سورسز نہیں ہیں جن کے ذریعے وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے ڈسپلیس لوگوں کی اور وہاں کے شہداء کی، وہاں کے زخمیوں کی مدد کی جا سکے، تو کم از کم وہ نگیٹو مدد ضرور کر دینی چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ نگیٹو مدد بائیکاٹ مہم میں ہمارا اشتراک ہے۔ تو بی ڈی ایس موومنٹ کو اگر ہم جا کر دیکھیں، سرچ کریں اور اس کی تفصیلات معلوم کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں کولونیلزم اور امپیریلزم اور بالخصوص اسرائیل کا جو استبداد ہے اس کے خلاف ایک بائیکاٹ مہم جو ہے وہ چلی ہوئی ہے۔ تو جو کمپنیاں اور جو ایسے سرمایہ دار ہیں جو اسرائیل کو اور اس پورے کولونیل پروجیکٹ کو ایک طرح سے اسپانسر کرتے ہیں اور اس کی مالی مدد کرتے ہیں، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ان کو کم از کم فائنینشیل نقصان پہنچانے کی، یا کم از کم یہ یقینی بنانے کی کہ ہمارے سرمایہ سے وہ گولی نہ خریدی جائے جو اسکول میں کسی بچے کو لگنے والی ہے یا کسی اسپتال پر برسنے والی ہے، تو ان گولیوں میں اور ان بموں میں ہمارا سرمایہ شامل نہ ہو، کم از کم اس بات کو یقینی بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو بی ڈی ایس موومنٹ وغیرہ کو جا کر ہم سرچ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ پروڈکٹس کون سے ہیں۔ تو ہم نیسلے کے پروڈکٹس کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم میگی کھانا بند کر سکتے ہیں، ہم پیپسی اور کوکا کولا پینا بند کر سکتے ہیں، ہم لیز جو ہے وہ چبانا بند کر سکتے ہیں۔ یہ قربانیاں جو ہیں یہ کسی لیول کی بھی نہیں ہیں ان قربانیوں کے مقابلے میں جو فلسطین میں دی جا رہی ہیں۔ تو آسانی کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایپ ہے نو تھینکس کے نام سے، اگر اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ہم اگر کسی بھی پروڈکٹ کو خریدتے وقت اس کے کیو آر کوڈ کو یا اس کے بار کوڈ کو اسکین کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس پروڈکٹ کو جو بائیکاٹ کی موومنٹ ہے اس نے نامزد کر رکھا ہے یا نہیں کر رکھا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ذرا بیدار ہونے کا ثبوت دیں گے اور اس مہم میں اپنی شراکت کو درج کرائیں گے۔ اسی طرح سے ایک کام ہمارا ایک کردار یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے سالیڈیرٹی موومنٹس، مختلف قسم کے پروگرام، مختلف قسم کے احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، جو وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی جماعتیں اور تنظیموں کی جانب سے وہاں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بڑا کام جو ہمارے کرنے کا ہے اور اس پر ہماری اپنی حکومت پر اور ہمارے جو رہنما ہیں ان پر پریشر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے خیر سے، تو یہاں کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے بنائی جاتی ہے، عوام کے، اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کے ووٹ کے محتاج ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، پریشر گروپ ٹیکٹک کا استعمال کرتے ہوئے اس بات پر زور ڈالیں اپنے نمائندوں پر کہ وہ ہندوستان کی جو تاریخی پالیسی رہی ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ وہ تاریخی پالیسی کیا رہی ہے؟ گاندھی کے الفاظ میں فلسطین عربوں کا اسی طرح ہے جس طرح سے برطانیہ انگریزوں کا ہے یا فرانس فرانسیسیوں کا ہے۔ تو 1947 میں جو UN کا پارٹیشن پلان تھا عجیب و غریب قسم کا، ظالمانہ قسم کا، انڈیا نے اس کی مخالفت کی تھی۔ انڈیا نے نہ جانے کتنی بار UN میں فلسطین کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ انڈیا نے 1974 میں PLO کو ریکگنائز کرنے میں انتہائی جلدی دکھائی تھی اور دلی میں اس کا آفس قائم کیا تھا۔ 1988 میں اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنے والے پہلے چند ممالک میں انڈیا کا نام شامل ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ انڈیا کی تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اینٹی کولونیل فارن پالیسی کو سپورٹ کرتا ہے اور نان الائن موومنٹ کو اس نے سپورٹ کیا ہے۔ تو اب یہ جو خیر سگالی کی ملاقات اسرائیل سے اور اس کے جو صفاق نتنیاہو ہے اس سے اور دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں مختلف قسم کے نفرت اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، یہ انڈیا کی تاریخ اور اس کی فارن پالیسی کے جو ٹریڈیشنس ہیں اس کے خلاف ہے۔ اس بات کو عوام کے ذریعے عوامی نمائندوں تک اور عوامی نمائندوں کے ذریعے حکومتی پالیسیز پر ایک بار پھر اثر انداز ہونے کی، ایک بار پھر ان پر جتانے کی کوشش جو ہے یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔
تو ایک جمہوری ملک میں جو آزادیاں ہمیں حاصل ہیں ان کے بہتر استعمال سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گفتگو کا جو چوتھا اور آخری حصہ ہمارا ہے وہ یہ کہ فلسطین کی تحریک آزادی اور مزاحمت سے ہمارے لیے کیا اسباق ملتے ہیں۔ تو یہ کہ وہ جو شاندار تاریخ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہاں پر رقم کی جا رہی ہے، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ جن حالات میں وہ فنکشن کر رہے ہیں اور اس کے باوجود جس طرح کی کارکردگی وہ انجام دے رہے ہیں، اور میں صرف یہاں پر روحانی کارکردگی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ زمین پر اس کارکردگی کے اس پرفارمنس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہمارے لیے بہت بہت زیادہ سبق آموز ان کی وہ پوری جدوجہد بن جاتی ہے۔ یعنی پہلی بات اگر ہم دیکھیں اس سلسلے میں تو میں فوکس کروں گا تعلیم و تحقیق پر۔ ہم یقین نہیں کر سکیں گے کہ فلسطین کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 98-99% ہے۔ اس تباہی کے عالم میں، اس جنگ کے عالم میں، اس جینوسائیڈ کے ماحول میں، اس سفرنگ کے ماحول میں جہاں پر ہر گھر سے شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پر ان کی پڑھائی لکھائی کا یہ عالم ہے، ان کی تعلیم و تحقیق کا یہ عالم ہے کہ 98% وہ لٹریٹ ہیں، اور اپنے خوشحال پڑوسیوں کے مقابلے میں یہ ایوریج 20% سے بھی زیادہ ہے، یعنی گلف اور دیگر ممالک کے کمپیریزن میں۔ اور یہ صرف خواندگی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر فیلڈ میں ان کے اعلیٰ محققین اور سائنسداں پائے جاتے ہیں، انوویشن اور پرابلم سالونگ پر وہ زور دیتے ہیں۔ ابھی جو قتل عام ہوا 2023 سے لے کر ریسنٹ دنوں تک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو تباہی مچی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ مختلف قسم کے پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں۔ کوئی بچہ بالکل ربلز میں سے کچھ ایسی چیزیں نکال کر پانی کو فلٹر کرنے کی مشین بنا رہا ہے، اور کوئی کسی دوسری طرح سے کوئی الیکٹریسٹی کی پرابلم سالو کر رہا ہے۔ تو یہ جو پرابلم سالونگ اور انوویشن پر دھیان ہے، یہ ان کی تعلیم کی، ان کے ایجوکیشن سسٹم کی ایک بڑی خاص چیز ہے جس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں تاریخ اور عالمی حالات سے گہری واقفیت پر خاصا زور ہے، اور ان کے ایجوکیشن کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ کریئر اور مادہ پرستی سے بلند ہو کر وہاں کی نئی نسلیں مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور جذبہ رکھتی ہیں۔ ان کے تعلیمی نظام ہی کا کمال سمجھیے اس کو کہ وہاں پر لوگوں کو قرآن سے ایسا شغف ہے کہ بڑی تعداد میں حفاظ پائے جاتے ہیں۔ وہ جو ایک حافظ ہے، اس کا ویڈیو، بہت چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑے دلسوز انداز میں تلاوت کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ ویڈیو ہم سب کی نگاہوں میں ہوگا، ہم سب کے سامنے ہوگا۔ وہ کوئی نرالا واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھتا ہے وہاں پر، اور یہ ان کے تعلیمی نظام کی بڑی خصوصیت ہے۔ تعلیم اور تحقیق کے میدان میں اسی طرح آگے بڑھنے کی اور اس کو اپنے مسائل کا حل اور مداوع بنانے کی کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جس پر میں فوکس کروں گا وہ اخلاقیات ہیں۔ بہت بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بجائے اسی پچھلے 2 سال کے ایگزامپلس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان قیدیوں کے انٹرویوز نشر ہوئے ہیں، اسرائیلی میڈیا نے نشر کیے ہیں، جن کو فلسطین کے مجاہدین نے قید کر لیا تھا تاکہ اسرائیل کی ظالمانہ کسٹڈی سے ان ہزاروں بچوں کو اور دیگر لوگوں کو چھڑایا جا سکے جو اسرائیلی ٹارچر کا نشانہ بنتے ہیں۔ ان قیدیوں کے جو یہودی اور اسرائیلی قیدی بنے فلسطینیوں کے یہاں، ان کے جو بیانات تھے وہ اسرائیل اور اسرائیلی حکومت کے لیے پریشان کن بن گئے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو مجاہدین تھے یہ کس طرح سے ہماری حفاظت کرتے تھے۔ یہ ہمیں یقین دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر بم گرے گا، اگر فوجی آئیں گے تو پہلے وہ ہمارا سامنا کریں گے اور وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اسرائیل کے فوجی اسرائیلیوں کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ تو یہ ایک الگ داستان ہے کہ وہ کس طرح سے قیدی بنانے کے بجائے مار ڈالنا چاہتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو، اور پھر وہ بلیم ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں، وہ کہانی بالکل الگ ہے۔ کس طرح سے ان قیدیوں نے یہ بتایا کہ ہم بھوکے ہوتے تھے تو کھانا اگر کم ہو تو یہ جو ہمارے نگہبان اور پاسبان ہوتے تھے وہ کھانا ہمیں کھلا دیتے تھے اور اپنے بھوکے جو ہے وہ رہ جایا کرتے تھے۔ کس طرح سے ان کی عورت جو قیدی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہماری عزت کے ہم سے زیادہ یہ نگہبان اور پاسبان ہوا کرتے تھے۔ ایک قیدی نے تو یہ کیا کہ جب اس کو ریلیز کیا جا رہا تھا فلسطین کے قیدیوں کے بدلے میں، تو رخصت ہوتے ہوتے اس نے مجاہد کے ماتھے کو چوم لیا۔ اس ایک بوسے نے، اس ایک معصوم بوسے نے کروڑوں اربوں کے پروپیگنڈے کی ہوا نکال دی۔ یہ جو اخلاقیات ہے، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی قوت ہے۔ تو ہمارے لیے سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کا ان کا جو سورس ہے وہ تو وہی اسلام ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے جو ہمارے پاس ہے۔ کیا اخلاقیات میں ہم بھی ہماری ایوریج آبادی سے، یہاں کے دیگر لوگوں سے اسی حد تک بلند ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ مسلمان ہے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، یہ مسلمان ہے، یہ ناانصافی نہیں کر سکتا، یا یہ مسلمان ہے یہی تو میری مدد کرے گا؟
تو اس لیول پر اگر ہم فائز نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ریسنٹ ایگزامپلس جو ہیں یہ ہمیں ایک نئے طرح سے انسپائر کرتے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کے معاملے میں اسلام کے جو ضروری اصول ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سبق جو کہ بہت بڑا سبق ہے وہ قیادت کا سبق ہے۔ اگر قیادت کو دیکھیں فلسطین میں ہم، تو وہ قیادت بڑی زمینی قیادت ہے، بڑی عملی قیادت ہے، بڑی دینی قیادت ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے قائدین پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور قائدین بھی رسپانسبلٹیز کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بھروسہ کرتے ہیں، اور ایک ایسی قائدانہ فیکٹری وہاں پر لگتی ہے کہ ایک کے جانے کے بعد اگلا آ جاتا ہے اور وہ شاندار طریقے سے اپنی رسپانسبلٹی نبھاتا ہے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ خلا ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور اس خلا کو کون پر کرے گا، یہ چیز وہاں دیکھنے میں نہیں آتی۔ شیخ یاسین جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو رنتیسی آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں تو مشال آتے ہیں، ہانیہ چلے جاتے ہیں تو سنوار آتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو کوئی اور آتا ہے، ابو عبیدہ جاتے ہیں تو دوسرے ابو عبیدہ آتے ہیں۔ یہ کہ ایک قائد کے بعد دوسرا قائد آتا ہے اور پرچم کو گرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ جو چیز ہے یہ بڑی شاندار ہے اپنے آپ میں، اور یہ کس لیے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس خلوص سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیشینس نفرت کی آگ بھڑکاتے ہیں، بہت عجیب قسم کی ورژن کی دیش بھکتی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جب دیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے تو ان کے بچے امریکہ اور لندن اور نہ جانے کہاں کہاں کی سٹیزنشپ لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں تو قائدین کے اپنے بچے محاذوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہوتے ہیں اور باقی ساری چیزیں۔ تو یہ جو خلوص ہے، یہ جو اپنے مقصد سے لگاؤ ہے، اور یہ جو یقین ہے اپنے آپ پر، یہ چیز کو بڑھاتا ہے۔ تو قیادت کو اسی طرح سے سنسیئر ہونا چاہیے، اور یہ کریڈٹ جو وہاں کی عوام کو اور وہاں کے لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ ایسے قائدین کو وہ منتخب کرتے ہیں اور ان کو آگے لاتے ہیں۔ اسی طرح سے قیادت کے انتخاب میں اور قیادت کو پروموٹ کرنے میں ہمارے یہاں بھی ضرورت ہے کہ ہم تقویٰ کو، دینداری کو اور سنسیئرٹی کو اور زمینی کاموں کو زیادہ اہمیت دیں، نہ کہ اس بات کو کہ کون کس پارٹی کا ہے اور کون کیا ہے اور کون کہاں کا ہے اور کون کس خاندان کا ہے، کس کاسٹ کا ہے، جو کہ ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے۔ چوتھی چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ امید اور توکل کی داستان ہے۔ صرف ایک نام اگر لیا جائے شیخ احمد یاسین کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوادریپلیجک تھے، یعنی کوادریپلیجک کا مطلب ہے کہ گردن سے نیچے کا پورا حصہ پیرالائزڈ ہے، اور اس میں بھی جو حصہ بچا ہوا ہے اس میں بھی ایک آنکھ کی بینائی مکمل طور پر، ایک آنکھ کی بینائی آدھے طور پر، اور کان کے بھی اپنے مسائل جو ہیں وہ ہیں، اور ان کو سانس لینے میں اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ اس انسان نے مایوس ہونے کے بجائے، یعنی اس حال میں لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں کورٹ میں کہ ہمیں ختم ہونے کی، یوتھینیسیا اور مرسی کلنگ کی اجازت دی جائے، لیکن اس حال میں اس شخص نے ایسی شاندار قیادت کی، ایسی شاندار تحریک کھڑی کی کہ وہ اسرائیل اور دشمنوں کے لیے ایسی مصیبت بن گیا کہ اس کو نماز فجر سے واپس آتے وقت میزائل مار کر شہید کرنا پڑا۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہیں، ہر طرح کی بے سر و سامانی کے حالات میں بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی 100% کوششوں کو کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو 70 سال سے ان کا یہ جو ڈٹا ہونا ہے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ان کے عزائم ہیں اور کس طرح سے مشکلوں میں وہ پامردی دکھاتے ہیں۔ ہر سال ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر رمضان میں حملہ ہوتا ہے، نمازیوں پر حملہ ہوتا ہے، جو حملہ کرنے والے ہیں وہ طرح طرح کی ڈھالوں سے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر آتے ہیں، جو نمازی ہیں بالکل انعامڈ ہیں، ان کو بھگا دیا جاتا ہے، کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور اگلی نماز میں اس سے بڑی تعداد میں لوگ بالروح و بالدم نفدی کا یا اقصیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے پھر موجود ہوتے ہیں، پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے، ہر جابر وقت سمجھتا ہے محکم ہے میری تدبیر بہت، پھر وقت اسے بتلاتا ہے تھی کند تیری شمشیر بہت، دشمن سے کہو اپنا ترک چاہے تو دوبارہ بھر لائے، اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت اگر ہیں تیر بہت۔ تو اس امید پر، اس توکل سے ہمیں بھی بہت سارے اسباق سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر وقت کچھ کام اگر کرنا ہو تو ہماری جو نگاہیں ہیں وہ شکایتوں کی طرف اور بہانوں کی طرف پلٹ جاتی ہیں کہ اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے زیادہ انسپریشن ملے گا۔ تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ زیادہ مشکل امتحان میں ہیں، بیرونی استعمار کے معاملے میں تلوار کا امتحان دے رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ دے رہے ہیں، اور کس کامیابی اور کس شجاعت کے ساتھ دے رہے ہیں یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہندوستان میں ایک الگ طرح کے امتحان میں ہیں، یہاں ہم شرک اور الحاد سے گھرے ہوئے ہیں، ہمارا امتحان دعوت کا امتحان ہے۔ ہم کس طرح سے اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، کس طرح سے حق کے ابلاغ کی اور دعوت کی جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شہادت حق کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کام کو کس طرح سے ہم کر رہے ہیں یا کس طرح سے اسے اپنا دامن چھڑانا چاہ رہے ہیں، یہ سوال جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمیں ہندوستان میں ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، جس طرح سے ہمیں آپس میں اتحاد کرنا ہے، ان سب کے بجائے ہماری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو تعلیم و تحقیق کا میدان ہو، اسلامی معاشرے کی تعمیر کا میدان ہو، یا مشرکین اور ملحدین میں دعوت کا میدان ہو، ہمیں ہر میدان میں
تاریخ سے بھی انسپائر ہو کر اور موجودہ جو فلسطینی جدوجہد ہیں ان سے انسپائر ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قضیہ فلسطین کو بہترین انداز میں سمجھنے، اس کے مسکنسیپشنز کو دور کرنے، اس حقیقت کا ابلاغ کرنے اور اس سے انسپائر ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو حقیقی طور پر نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔